نور کے لیے آسماں کا گھر رفتہ رفتہ پناہ گاہ بنتا جا رہا تھا۔ وہاں نہ کوئی طنز تھا، نہ بھابھیوں کی کڑوی باتیں، نہ یہ احساس کہ وہ بوجھ ہے۔ آسماں کی ماں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیتیں، اور عامر کی خاموش موجودگی اسے عجب سا سکون دیتی۔ وہ کم بولتا تھا، مگر جو بولتا تول کر بولتا۔ اس کی آواز میں شکوہ نہیں تھا، بس ایک ٹھہرا ہوا دکھ تھا جو نور کے دل کو چھو جاتا۔ کچھ ہی مہینوں میں آسماں نے باتوں باتوں میں یہ بات چھیڑ دی۔ نور باجی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو ایک بات کہوں؟ نور نے مسکرا کر کہا، تمہیں کیا برا لگے گا، کہو۔ آسماں نے گہری سانس لی۔ امی ابو چاہتے ہیں کہ عامر کی شادی ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں شاید کسی ہمسفر کی موجودگی سے اس کی قسمت بدل جائے، اور ہمیں آپ جیسی نیک اور سمجھدار لڑکی کہیں نظر نہیں آتی۔ یہ سن کر نور کے دل میں عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ اس نے فوراً انکار نہ کیا، نہ ہاں کی۔ اس کے ذہن میں بس ایک بات گونج رہی تھی، کیا قسمت واقعی بدل سکتی ہے؟ چند دن بعد عامر کی ماں خود نور کے پاس آئیں۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیٹی، ہمیں دولت نہیں چاہیے، بس ہمارا بیٹا کسی اپنے کا سہارا چاہتا ہے۔ نور کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ ساری زندگی اسے یہی تو ترس تھی کہ کوئی اسے چاہے، بغیر شرط، بغیر مطلب۔ اس نے پہلی بار کسی رشتے کو دل سے محسوس کیا۔ نابینا شوہر کا خیال اسے خوفزدہ تو کرتا تھا، مگر اس خوف پر ہمدردی غالب آ گئی۔ اس نے استخارہ کیا، دعائیں مانگیں، اور شاید تھکن، تنہائی اور امید کی بھوک نے مل کر اس سے ہاں کروا لی۔ بھائیوں اور بھابھیوں کو جب خبر ہوئی تو پہلے تو انہوں نے حیرت کا اظہار کیا، پھر بے دلی سے رضامندی دے دی۔ کسی نے اس کی نیت نہیں ٹٹولی، کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ سامنے والا کون ہے۔ بس یوں لگا جیسے سب اس بوجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہوں۔ نکاح سادگی سے ہو گیا۔ آج نور کی سہاگ رات تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ عامر ایک طرف بیٹھا تھا، سر جھکائے۔ نور کے دل میں ہلکا سا خوف اور انجانی سی خوشی ایک ساتھ موجود تھے۔ عامر نے دھیرے سے کہا، مجھے معلوم ہے میں آپ کو وہ زندگی نہیں دے سکتا جس کی آپ حقدار ہیں، مگر میں آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ نور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے بس سکون چاہیے عامر، اور شاید اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے چنا ہے۔ مگر جس رات کو نور نے نئی زندگی کی شروعات سمجھا تھا، وہ دراصل اس کے صبر کا امتحان تھی۔ چند ہی ہفتوں میں عامر اور آسماں کے رویے بدلنے لگے۔ آسماں کے سوال بڑھنے لگے، آپ کے نام کتنی پراپرٹی ہے؟ بینک میں کتنی سیونگ ہے؟ بھائیوں نے آپ کو حصہ دیا یا نہیں؟ نور پہلے ان باتوں کو نظر انداز کرتی رہی۔ اسے لگا شاید مجبوری ہے، حالات کا دباؤ ہے۔ مگر پھر ایک دن عامر نے بھی کہہ دیا، امی کہتی ہیں اگر آپ اپنا مکان ہمارے نام کر دیں تو سب آسان ہو جائے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نور کو پہلی بار احساس ہوا کہ جس محبت کو وہ خلوص سمجھ بیٹھی تھی، وہ دراصل لالچ کا لبادہ تھی۔ ظلم آہستہ کا آہستہ شروع ہوا۔ طنز، تانے، جذباتی دباؤ، اور پھر مالی مطالبات۔ عامر کی نابینائی اب کمزوری نہیں، ہتھیار بن چکی تھی۔ نور جو ساری زندگی اندھا اعتبار کرتی آئی تھی، اب پہلی بار سچ دیکھنے لگی تھی۔ مگر بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ جس عورت نے ساری عمر بندشوں کا رونا رویا تھا، وہ اب ایک حقیقی قید میں آ چکی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ رہا مختصر مگر طاقتور اختتام۔ نور نے ایک رات آئینے میں خود کو دیکھا تو چونک گئی۔ یہ وہ چہرہ نہیں تھا جو کبھی خواب دیکھا کرتا تھا۔ آنکھوں میں خوف تھا، پیشانی پر صبر کی شکنیں، اور دل میں ٹوٹا ہوا یقین۔ اس لمحے اسے سمجھ آ گیا کہ بندش کسی عامل نے نہیں کی تھی، بندش اس کی اپنی خاموشی نے کی تھی۔ اگلے دن اس نے پہلی بار انکار کیا، دولت دینے سے انکار، دباؤ ماننے سے انکار، خاموش رہنے سے انکار۔ عامر کی نابینائی جو کبھی اس کی ہمدردی تھی، اب اس کے لیے ڈھال نہ رہی۔ آسماں کی میٹھی باتیں بے نقاب ہو گئیں، اور محبت کے نام پر کی گئی تجارت سامنے آ گئی۔ نور نے گھر چھوڑ دیا، نہ شور مچایا، نہ بدلہ لیا، بس اپنی کمائی، اپنا وقار اور اپنا نام ساتھ لے آئی۔ وہ جان گئی تھی کہ جو عورت خود پر یقین کر لے، اسے نہ جادو باندھ سکتا ہے، نہ لالچ توڑ سکتا ہے۔ آج نور اکیلی ہے، مگر آزاد ہے، اور بعض اوقات آزادی ہی سب سے کامیاب شادی ہوتی ہے۔